شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى تعلق سے باتیں قرآن کریم میں سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی قرآن کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ قرآن کو جب پڑھا جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ پکڑو۔ تو قرآن کریم کے پڑھنے کا ادب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ایک اور فضیلت بھی ہے، اس کا اور فائدہ بھی ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ غصے کے وقت اگر اس کو پڑھا جائے تو غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے حدیث سنتے ہیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں سیدنا سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہیں۔ حدیث کا نمبر 6115 ہے، یعنی 6115 میں حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور وہ جھگڑا لمبا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک آدمی غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا، اس کی گلے کی نسیں پھولنے لگی، چہرہ لال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد، فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص پڑھ لے تو جو اسے غصہ آیا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب کبھی کسی کو غصہ آئے اس کو ہم کہیں کہ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ اب دوسرا ادب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں جو بسم اللہ ہے اس کی بھی اپنی فضیلت ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے حدیث سنتے ہیں جس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، ابو ملیح صحابی ہیں، وہ ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں، ایک آدمی سے بیان کرتے ہیں جن کا نام موجود نہیں۔ فرماتے ہیں ایک شخص نے فرمایا، اور اس حدیث کا نمبر 4982 ہے، 4982 میں یہ حدیث موجود ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ فعثرت دابۃ، فرماتے ہیں کہ اس سواری کو ٹھوکر سی لگ گئی، اور فرمایا فقلت تعس الشیطان، میں نے کہا کہ شیطان نامراد ہو، شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل تعس الشیطان، تم یہ نہ کہو کہ شیطان کا برا ہو، شیطان نامراد ہو، یہ نہ کہو، بلکہ کہنے لگے فإنک اذا قلت تعس الشیطان تعاظم حتی یکون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جب تم کہو گے کہ شیطان کا برا ہو، شیطان نامراد ہو، تو شیطان اپنے ہی آپ میں بہت بڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک گھر کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں اور شیطان کہنے لگتا ہے صرعتہ بقوتی، میں نے اپنی قوت سے اس کو پچھاڑ دیا، میں نے اس کو اپنی قوت سے گرا دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإذا قلت بسم اللہ، اگر ٹھوکر لگ جائے، کوئی تکلیف ہو، راستے میں آدمی گر جائے، اس کے پیر کو مار لگے، یا پھر جو ہے اس کی سواری کو ٹھوکر لگ جائے، اور اس وقت اگر بسم اللہ کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تصاغرت الیہ نفسہ، تو پھر وہ اپنے آپ میں ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے، شیطان چھوٹا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ حتی یکون اصغر من ذباب، وہ ایک مکھی سے بھی زیادہ ذلیل اور چھوٹا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ تو یہ بسم اللہ کی فضیلت ہے۔ آئیے آگے سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آپ رمضان المبارک کے مہینوں میں سنتے ہی رہتے ہیں ہر سال، اس لیے میں مختصراً سورہ فاتحہ کی صرف ایک آیت پر کچھ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستے کی رہنمائی فرما، سیدھا راستہ بتا کہ جس پر ہم چل کر کے جنت میں چلے جائیں۔ یہ جو صراط مستقیم ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ صراط مستقیم کس کو کہا جاتا ہے؟ آئیے اس کے تعلق سے ایک حدیث سنتے ہیں جس کو امام خطیب التبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے، دیکھیں قرآن کی تفسیر حدیث سے ہو تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اس لیے احادیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ امام خطیب التبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشکات یعنی مشکات المصابیح میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہیں
حدیث کا نمبر 191 ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک مثال بیان کی. کس کی مثال؟ صراطا مستقیما، سیدھے راستے کی مثال. صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے مثال دے کر کے سمجھایا ہے. کتنی اچھی مثال ہے دیکھیے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراطا مستقیما وعن جنبتی الصراط سوران، فرماتے ہیں کہ ایک سیدھا راستہ ہے اور اس راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، اس طرف بھی ایک دیوار اور بائیں طرف بھی ایک دیوار. فرماتے ہیں فیہا ابواب مفتحۃ، ان دیواروں میں کھلے دروازے کے کئی ایک دروازے ہیں، کھلے کئی دروازے ہیں. ان دیواروں میں لگے ہوئے جڑے ہوئے کھلے دروازے ہیں، ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں. اور فرماتے ہیں وعلی الابواب سطور مرخات، اور یہ جو کھلے ہوئے دروازے ہیں ان پر باقاعدہ پردے لٹکے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعند رأس صراط داع، اور اس راستے کے کنارے پر، اس کے سرے پر ایک پکارنے والا کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ استقیموا علی الصراط ولا تعوجوا، سیدھے چلے آؤ، سیدھے راستے چلے آؤ، ادھر ادھر مت جاؤ، ٹیڑھا راستہ نہ پکڑو اور ان دروازوں میں نہ گھسو. یہ جو کھلے ہوئے دروازے ہیں ان میں نہ جاؤ. اور اس کے بعد پھر ایک اور دائی، ایک اور پکارنے والا ہے، وہ کہتا ہے یدعو کلما ہم عبد ان تفتح شیئا ان یفتح شیئا من تلک الابواب، جب بھی کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی دروازے کو، کسی پردے کو ہٹانا چاہتا ہے اور اس میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ایک اور پکارنے والا کہتا ہے کہ تم ایسا نہ کرو، تم اس دروازے میں نہ جاؤ، یہ جو دائیں بائیں دروازے ہیں ان پر نہ جاؤ، سیدھے راستے پر چلو. کیوں؟ وہ کہنے والا کہتا ہے کہ اگر تم پر افسوس ہے، اگر تم نے اس دروازے کو کھولا تو تم اس میں چلے ہی جاؤ گے. یعنی یہ پردہ جو ہی تم نے ہٹایا وہاں کچھ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس کے اندر ہی داخل ہو جاؤ گے. یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی. اب اس مثال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. ایک سیدھا راستہ، اس کے دونوں طرف دو دیواریں، ان دیواروں میں دروازے، ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے، اور ایک پکارنے والا کہتا ہے کہ اس راستے پر سیدھے چلے جاؤ، ان دروازوں میں داخل نہ ہونا، ان پردوں کو نہ چھیڑنا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی. کہا اس کی تشریح کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الصراط هو الاسلام، یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ اسلام ہے. وان الابواب المفتحة محارم اللہ، اور یہ جو کھلے دروازے ہیں یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اللہ نے جن کو حرام کیا ہے یہ وہ دروازے ہیں. اور فرماتے ہیں وان السطور المرخات، اور یہ جو پردے لٹکے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں. اللہ نے ایک حد بنائی ہے، ایک سرحد بنائی ہے، باؤنڈری بنائی ہے کہ اس کو تم نہیں پھلان سکتے. یہ پردہ یہ اللہ کی حد ہے، اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے، اس کو پھلان نہیں سکتے. یہ اللہ کی حد ہے اور پردے کے اندر اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں. اگر تم نے اس حد کو ہٹا دیا تو تم حرام کاموں میں چلے جاؤ گے. پھر فرماتے ہیں وَأَنَّ الدَّاعِيَ عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ، اور یہ جو راستے کے کنارے پر ایک پکارنے والا پکار رہا ہے وہ قرآن کریم ہے جو تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، وہ قرآن ہے. اور پھر فرمایا اور یہ جو دوسرا داعی ہے، دوسرا پکارنے والا ہے، وہ ہر مومن کا دل ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے. مومن کا دل بھی انسان کو کبھی کبھی گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے، روکتا ہے کہ ایسے کام نہ کر، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ نافرمانی برداشت نہیں کرتا. تو دیکھیں کتنی اچھی مثال ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ صراط مستقیم یعنی اسلام، اس کا بس ایک ہی راستہ ہے، دائیں بائیں جھانکنے کی ضرورت نہیں. قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے جائیں گے تو جنت چلے جائیں گے. اور اگر یہ 4 یا 12 یا 15 اگر ان راستوں پر جائیں گے، اگر تقلید کے پیچھے پڑ جائیں گے تو پھر گمراہ ہو جائیں گے. قرآن حدیث کا راستہ ہی جنت کی طرف جاتا ہے. معزز سامعین، آگے چل کر کے سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں آپ نے سن رکھی ہیں. اس کا شان نزول کیا ہے، کیوں اس کا نام بقرہ رکھا گیا، بقرہ کا معنی گائے ہے، اور کیا بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا، یہ ساری باتیں آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں.
سورہ بقرہ کی ایک آیت نمبر 36 ہے جس میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر کے زمین پر ڈال دیا، اللہ نے ایسا کیوں کیا، اور جب یہ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی، آئیے اس کے تعلق سے ہم سمجھتے ہیں. اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے آدم علیہ السلام کی جسامت کے بارے میں، اور اس وقت کے بارے میں جب آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل چکھ لیا تھا، اس درخت سے چکھ لیا تھا، اس وقت کا ذکر ہے. یہ حدیث ابن ابی حاتم میں ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان خلق آدم رجلا طوالا، اللہ رب العالمین نے آدم کو جو پیدا کیا ایک بہت لمبا آدمی پیدا کیا. آدم علیہ السلام طول القامت یعنی لمبے قد کے تھے، بہت لمبے قد کے، ایسے گویا کہ ایک کھجور کا جھاڑ نظر آتا ہوں. فرماتے ہیں کہ کثیرا شعر الرأس، بہت زیادہ گھنے بال آدم علیہ السلام کے، کأنہ نخلۃ سحوق، جیسے ایک لمبا کھجور کا درخت ہو، اس کے اوپر ٹہنیاں لگی ہو، ایسے آدم علیہ السلام کی جسامت تھی. فرماتے ہیں فلما ذاق الشجرہ سقط عنہ لباسہ، جیسے ہی آدم علیہ السلام نے وہ پھل کو چکھ لیا، اس درخت کو چکھ لیا، ان کا لباس گر گیا، ان کا شرم و حیا کا لباس گر گیا. اور فرماتے ہیں فَأَوَّلُ مَا بَدَأَ مِنْهُ عَوْرَتُهُ، سب سے پہلے ان کی شرمگاہ نظر آ گئی. جب لباس ہٹا تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی شرمگاہ نظر آ گئی. فَلَمَّا نَظَرَ إِلَىٰ عَوْرَتِهِ، آدم ہم سب کے باپ علیہ السلام، جب انہوں نے اپنی شرمگاہ کو دیکھا، جَعَلَ يَشْتَدُّ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں ادھر ادھر دوڑنے لگے، بھاگنے لگے. اللہ اکبر. فَأَخَذَ شَعْرَهُ شَجَرَةٌ، یہ دوڑ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، ایک درخت نے ان کے بال پکڑ لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک درخت نے ان کے بال پکڑ لیے. فَنَازَعَهَا، اور آدم علیہ السلام بیچارے اس درخت سے اپنے بال کو چھڑانے لگے. اتنے میں فنادى الرحمن، اللہ نے آواز لگائی اور اللہ نے کہا یا آدم منی تفر، اے آدم کیا تم مجھ سے بھاگ رہا ہے، مجھ سے بھاگ رہا ہے، بھاگ کر جائے گا کہاں. آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فلما سمع کلام الرحمن، جب اللہ کی بات کو، اللہ کے کلام کو آدم نے سنا علیہ الصلوۃ والتسلیم، تو کہنے لگے یا ربی لا ولکن استحیان، اے اللہ تجھ سے نہیں بھاگ رہا، شرمندگی کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہوں، اسی لیے جنت میں بھاگ رہا. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں یہ ملعون لعنتی شیطان خبیث، اس کی وجہ سے ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو اتنا کچھ سہنا پڑا. اور آج اگر ہم، اور صرف یہاں پر اس نے بس نہیں کیا، بلکہ وہ صرف آدم کو نہیں بلکہ پوری آدمیت کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، لیکن ہم اس کو کامیاب ہونے نہیں دے سکتے. یہ بہترین موقع ہے رمضان کا، اپنے سارے گناہوں کی معافی اللہ سے اس مرتبہ مانگ لیں اور نئے نیک کام کریں، خوب اعمال کا اضافہ کریں، اپنے کھاتے میں نئے اعمال بھرتی کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور استغفار کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. شیطان ویسے ہی نامراد ہو جائے گا. شیطان جو ہے اس کی جو نیت ہے، اس کی جو کوشش ہے، وہ دھری کی دھری رہ جائے گی. لہٰذا ہم اور آپ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کے بدلے کے طور پر شیطان کو نامراد کریں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی کثرت سے عبادت کریں. معزز سامعین، آگے چل کر کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ شیاطین جو ہیں میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا کرواتے ہیں، اور اس کے لیے وہ میاں اور بیوی میں سے کسی پر یا دونوں پر جادو کرواتے ہیں. تو یاد رہے، خواتین بھی غور سے سنیں اس بات کو، میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں، اچھے بھالے خوش باس زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک بیٹھے بٹھائے ان کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، اور وہ جھگڑا اتنا لمبا ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد نوبت طلاق یا خلا تک آ جاتی ہیں، گالی گلوچ ہو جاتا ہے،
مار پیٹ اور ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا اس میں آ جاتا ہے۔ چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہوتا ہے اور وہ کہاں تک چلا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان جادو کرواتا ہے۔ اب جب یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کا جھگڑا جادو کی وجہ سے ہوتا ہے، شیاطین کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا اب ہم کسی بھی صورت میں میاں بیوی آپس میں جھگڑا نہ کریں۔ فطری تقاضا ہے کہ کوئی بات، کبھی کوئی مزاج، کوئی اخلاق ہمیں پسند نہیں آتا، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر بیوی سے غلطی ہوئی ہے کوئی بات نہیں، شوہر اس کو معاف کر دے، اگر شوہر سے غلطی ہوئی ہے بیوی اس کو معاف کر دے۔ اس طرح سے اس بات کو آگے بڑھنے نہ دیں، بلکہ صلح صفائی کر لیں، سمجھوتا کر لیں ایک دوسرے سے اور رشتے کو آگے بڑھائیں۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ یاد رہے میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑا ہوتا ہے شیطان جادو کرواتا ہے، اور یہ کام شیطان کے لیے اتنا اچھا ہے کہ شیاطین اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ دوسرے کسی کام میں اتنی دلچسپی نہیں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کے لیے شیطانوں کو بڑی دلچسپی ہے، ان کو بڑا مزہ آتا ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے حدیث سنتے ہیں، جس کو امام خطیب التبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشکات میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ حدیث کا نمبر 71 ہے، 71 میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابلیس یدع عرشہ علی الماء، شیطان اپنا تخت جو ہے پانی پر سجاتا ہے، ثم یبعث سرایاہ، پھر اپنے لشکر کو دنیا کو بہکانے کے لیے بھیجتا ہے، فادناہم منہم منزلۃ اعظمہم فتنہ، پھر ان شیاطین میں، ان چیلوں چاٹوں میں سب سے زیادہ شیطان کے قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ گمراہ کن ہے، سب سے زیادہ جو فتنہ کرتا ہے وہ شیطان کا سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یجیء احدہم فیقول فعلت کذا وکذا، ایک شیطان آ کر کے بڑے سردار کے سامنے کہتا ہے کہ میں نے آج یہ کام کیے، فلاں کو بہکایا، فلاں کو بہکایا۔ شیطان کہتا ہے ما صنعت شیئا، تو نے کچھ نہیں کیا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں جو تو نے کیا۔ کیا ہوا اگر کسی سے جھوٹ بلوا لیا؟ کیا ہوا اگر کسی کی نماز چھڑوا دی؟ کیا ہوا اگر کسی کے درمیان تو نے جھگڑا کروا دیا؟ کیا ہوا اگر تو نے شراب پلوا دی؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ شیطان جو ہے اس سے خوش نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثم یجیء احدہم، اللہ اکبر، قربان جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری پر۔ شیطان کے درمیان جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی تاکہ ہم اس سے محفوظ رہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم اس چیز سے باز نہیں آتے تو یہ ہماری بدبختی ہے، بے وقوفی ہے۔ شیاطین کے درمیان کچھ بات ہو رہی ہے، ہم انسان اس کو سن سمجھ نہیں سکتے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کر دی۔ فرماتے ہیں پھر ایک اور شیطان آ کر کے کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، دو میاں بیوی کے پاس میں گیا، ان کے درمیان میں نے جھگڑا کروایا اور اس وقت تک باز نہیں آیا، اس وقت تک میں وہاں سے نہیں ہٹا جب تک کہ ان دونوں کے درمیان میں نے جدائی نہیں ڈال دی۔ دونوں کو جدا کر کے آیا ہوں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف کر کے آیا ہوں۔ بیوی نے خلا مانگ لیا، شوہر نے طلاق دے دی، یہ سارا فساد بگاڑ میں کر کے آیا ہوں۔ شیطان اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُدْنِيهِ مِنْهُ، اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے نعم انت، تم نے بہت خوب کام کیا۔ سارے شیطان سے خوش نہیں ہوتا، دوسری برائیوں پر خوش نہیں ہوتا، لیکن اس برائی پر کہتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کیا۔ اعمش رحمۃ اللہ علیہ جو ایک راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نہ صرف تعریف کرتا ہے، نہ صرف قریب کرتا ہے، بلکہ اٹھ کر کے اس چیلے کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں، ہم اور آپ اگر اپنے بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے لڑتی جھگڑتی رہے گی، اس میں فائدہ کس کا ہوگا؟ شیطانوں کا ہوگا۔ بڑا شیطان چھوٹے شیطان سے خوش ہوگا، اور نقصان کس کا ہوگا؟ میاں بیوی کا نقصان ہوگا۔ لہٰذا چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے رشتوں کو خراب نہ کریں، بلکہ معاف کرنے کا جذبہ پیدا کیجئے اور درگزر کرنے کا شوق پیدا کیجئے۔ کوئی بات نہیں، بیوی نے کچھ کہہ دیا، اللہ رب العالمین نے اس کو کمزور بنایا ہے، کہتی رہے، تھوڑی بہت بات میں برداشت کر لیتا ہوں۔ اگر شوہر نے کچھ کہہ دیا، بیوی کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا مقام و مرتبہ مجھ سے زیادہ ہے،
کوئی بات نہیں، یہ میرا شوہر ہے، اگر کہہ دیتا ہے میں اس کو معاف کر دیتی ہوں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر ہم ناراض ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے رس کر کے بیٹھ جائیں گے، شیطان اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، اس کا ضرور فائدہ اٹھائے گا، لہٰذا ہم اس کو موقع ہی نہ دیں، ہم اپنے ماحول کی اصلاح کریں۔ معزز سامعین، آگے چل کر کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے، جس میں بیت اللہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو ثواب کا ذریعہ اور امن و امان کی جگہ بنائی ہے۔ ثواب کیسے؟ ہم جانتے ہیں کہ یہاں جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، اللہ سے امید تو ہے کہ اللہ بہت زیادہ ثواب دے گا، لیکن حدیث میں ہے کہ عام جگہوں پر نماز پڑھنا اس کا جو ثواب ہے وہ تو ہے، لیکن کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنا، ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر کا ثواب رکھتی ہے، تو یہ ثواب کے اعتبار سے بڑا ہوا۔ لیکن امن امان کے اعتبار سے آئیے اس کے تعلق سے حدیث سنتے ہیں، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی، حدیث کا نمبر 1834 ہے، 1834 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ بَلَدٌ حَرَّمَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مکہ شہر اس وقت سے حرمت والا ہے، اس وقت سے احترام کے قابل اور لائق ہے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اس کی حرمت باقی ہے قیامت تک کے لیے۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ، اس مکہ شہر میں جنگ، جھگڑا، لڑائی، قتال جائز نہیں۔ اور فرماتے ہیں مجھ سے پہلے کسی کے لیے مکہ شہر میں جنگ لڑنا جائز نہیں تھا۔ وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، میرے لیے اللہ نے دن کے صرف چند ایک گھڑی میں فتح مکہ کے وقت میرے لیے حلال کیا، اور اتنے وقت کے لیے کعبۃ اللہ مکہ شہر میں میرے لیے لڑائی جو ہے حلال ہوئی۔ اب دوبارہ یہ حرام حرمت والا ہے، قیامت تک اس کا احترام کیا جائے۔ اور پھر فرمایا احترام کیسا؟ امن کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یعضد الشوک، یہاں کا کانٹا بھی نہ کاٹا جائے، پھول تو دور کی بات، یہاں کا کانٹا بھی نہ اکھاڑا جائے۔ فرماتے ہیں ولا ينفر صیدہ، یہاں شکار کرنا تو دور کی بات، یہاں کے شکار کو بھگا کر کے دوسری جگہ بھی نہیں لے جا سکتا، اس کو ہانکا بھی نہ جائے۔ اور فرماتے ہیں ولا یلتقط لقطتہ الا من عرفها، اور کوئی گری پڑی چیز اگر حرم مکی میں مل جاتی ہے اس کو اٹھا بھی نہیں سکتے سوائے اس آدمی کے جو اعلان کرنے والا ہے، یعنی حکومت کی طرف سے جو کاربند پابند ہے وہی آدمی وہ کام کرے گا۔ کسی کی گری پڑی چیز کو حرم مکی میں اٹھایا بھی نہیں جا سکتا، وہاں کے کانٹے کو کاٹا نہیں جا سکتا، وہاں کے شکار کو ہانکا نہیں جا سکتا، ولا یختلى خلاها، اور وہاں کے گھاس پھوس کو بھی اکھاڑا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، کتنا امن ہے، نہ صرف انسانوں کو، جانوروں کو، کانٹوں کو، گھاس پھوس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں امان دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ امن کا شہر ہے۔ لیکن اب جو میں آپ کے سامنے بات رکھنے جا رہا ہوں، ذرا اس کو بھی دل تھام کے سنیے۔ یہ امن کی جگہ ہے، یہ حرمت والی جگہ ہے، اور ہمارے دل کے بہت قریب یہ جگہ ہے، لیکن قیامت کے قریب اس جگہ کا احترام امت کے دلوں سے ختم ہوتا چلا جائے گا۔ کعبۃ اللہ کا احترام لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ آئیے اس کے تعلق سے احادیث سنتے ہیں۔ پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، حدیث کا نمبر 1593 ہے، 1593 میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بیت اللہ میں حج کو بند نہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، یعنی قیامت کے قریب بیت اللہ کا حج بند ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین اگر ہمیں زندہ رکھے تو اس وقت کعبۃ اللہ کی، بیت اللہ کی حمایت ہم سے لے، اللہ حمایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہمارے نصیب میں وہ وقت نہیں تو اس صدمے کو دیکھنے سے پہلے اللہ ہمیں موت عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کو امام بخاری نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، 1595 نمبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کأنی بہ اسود افحج یقعلها حجرا حجرا، قیامت کے دن، قیامت کے قریب کعبۃ اللہ کا حال یہ ہوگا کہ ایک کالا حبشی
اور وہ بھی لنگڑا لولا اپاہج، پیر سے معذور، پتلی ٹانگوں والا، وہ آئے گا اور کعبۃ اللہ کے پتھر کو گرا کر کے پھینک دے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے 1596 میں فرماتے ہیں یخرب الکعبہ ذو السویقتین من الحبشہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حبشہ سے 2 پتلی پنڈلیوں والا ایک کالا آئے گا اور وہ کدال لے کر کے کعبۃ اللہ کی دیوار کو گرا دے گا، کعبۃ اللہ کے پتھر کو اکھاڑ کر کے پھینک دے گا۔ جب یہ احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا المناک منظر کعبۃ اللہ پر آئے گا، اس وقت کیا ہم موجود نہیں ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم موجود ہوگے لیکن تمہارے دلوں سے کعبۃ اللہ کا احترام جاتا رہے گا۔ آج دیکھ لیجئے، میں نے اپنے کانوں سے ایک عالم سو، ایک جاہل، ایک پاکھنڈی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کعبۃ اللہ میں عمرہ اور حج کے لیے گیا لیکن وہاں میں نے کعبۃ اللہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی کیونکہ وہ وہاں بھی ہے، وہ فلاں ہے، اہل حدیث ہے، سلفی ہے، اس لیے میں نے اس کے پیچھے ایک نماز نہیں پڑھی۔ یہی تو طریقہ ہے کعبۃ اللہ کے احترام کو ختم کرنے کا۔ آج امام کی برائی ہے، کل کعبۃ اللہ کی برائی شروع کر دیں گے۔ آج یہ کہتے ہیں کہ وہاں کا امام صحیح نہیں ہے، اگر وہاں کا امام درست نہ ہوتا، اگر وہ برا ہوتا تو کیا اللہ رب العالمین اپنے اتنے مقدس گھر کی امامت اس کو دیتا؟ یہ کیسی بے وقوفی ہے، ایک آدمی ممبر سے یہ غلط بات پھیلا رہا ہے کہ وہاں کے اماموں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے ہم وہاں پر نماز نہیں پڑھتے۔ ایسا کرتے ہوئے جب عوام کو وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکیں گے، کعبۃ اللہ کا احترام اسی طرح ختم ہو جائے گا۔ یہاں ہم عام محلوں کی مسجدوں میں تو پاکھنڈیوں کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کعبۃ اللہ میں یہی پاکھنڈی اپنی عوام کو نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں۔ یہ کعبۃ اللہ کے احترام کو کم نہیں کرنا ہوا تو کیا ہوا؟ اسی طرح سے شیعہ حضرات، یہ بھی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ایک شیعہ عالم کہتا ہے کہ ہم ضرور، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم کعبۃ اللہ کو گرائیں گے اور اپنے حساب سے وہاں پر عمارت کھڑی کریں گے اور اپنے حساب سے وہاں پر عبادتیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر ایمانی حمیت آئے، ہم ایسے بد عقیدہ لوگوں کو پکڑیں، ان کی اصلاح کریں، ان کے عقیدوں کو درست کریں، ان کو سمجھائیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ کعبۃ اللہ کتنا محترم ہے، جس کو وہاں جانا نصیب ہو جائے اس کی قسمت ہے، وہاں جا کر کے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ تو کعبۃ اللہ کا احترام کرنا چاہیے اور لوگوں کے دلوں میں کعبۃ اللہ کا احترام بٹھانا چاہیے، کہیں ہم ان لوگوں میں اس لشکر میں شامل نہ ہو جائے جو کعبۃ اللہ کو ڈھانے والے ہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے 1-9، جس میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں دعا کی، کہا کہ اللہ مکہ والوں کے لیے ایک رسول انہی میں سے نازل فرما، مبعوث فرما، جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر کے سنائے۔ دیکھیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نہ صرف اپنی امت کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے اتنے شفیق، اتنے مہربان، کہاں ابراہیم علیہ السلام اور کہاں ہم، کتنا زمانے کا گیپ ہے، اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام ہمارا خیال کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ سے۔ یہ ہے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی شفقت، ان کی مہربانی۔ انہوں نے دعا کی اور دعائے خلیل بعثت رسول کے لیے، نبی کو بھیجنے کے لیے تھی، اور اللہ نے اس دعا کو سنا، اس کو قبول کیا۔ آئیے اس کے تعلق سے حدیث سنتے ہیں، جس کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند احمد میں ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ حدیث کا نمبر 17280 ہے، 17280 میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی عبد اللہ لخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ اور آخری نبی اس وقت سے ہوں جب آدم اپنے مٹی کے گارے میں پڑے ہوئے تھے، ابھی ان میں روح بھی نہیں پھونکی گئی تھی، بس ان کا ایک مجسمہ تھا، ایک ان کی مورت تھی، اس کے علاوہ آدم کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آدم اپنی مورت میں پڑے ہوئے تھے، ایک گارے میں پڑے ہوئے تھے، اس وقت سے میں اللہ کے یہاں اللہ کا بندہ ہوں اور آخری نبی بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔
یہ ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ ہے۔ کب؟ جب پہلا انسان ہی پیدا نہیں ہوا، جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں خاتم النبیین ہیں، یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اور فرماتے ہیں وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ، اور اس بات کی ابتدا کہاں سے ہوئی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے دعوت ابی ابراہیم، میرے باپ ابراہیم کی میں دعا ہوں، دعا کا نتیجہ ہوں۔ میرے باپ ابراہیم نے، جد امجد نے دعا کی تھی، اللہ نے دعا قبول کی۔ وہ بشارت عیسیٰ بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی میں خوشخبری ہوں۔ انہوں نے اپنی امت سے کہا تھا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، میں وہی احمد ہوں۔ اور فرماتے ہیں وہ رؤیا امی التی رأت، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو اس نے میرے پیدائش سے پہلے دیکھا تھا، جب میں اپنی ماں کی کوکھ میں تھا۔ اور فرماتے ہیں وہ کذالک امہات النبیین ترینا، اور اسی طرح ہر نبی کی ماں نبی کے پیدا ہونے سے پہلے خواب دیکھتی ہے اور پھر نبی پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے ماں کا وہی خواب ہوں، میں عیسیٰ کی خوشخبری ہوں، میں ابراہیم کی دعا ہوں، اور میں آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کی نظر میں آخری نبی ہوں، نبیوں کا سردار ہوں، ساری انسانیت کا سردار ہوں۔ یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عالیشان، ایک بہترین، مکمل، کامل ترین شخصیت اللہ نے ہمارے لیے رسول بنا کر کے بھیجا۔ آخری بات میں رکھ کر کے اپنی باتوں کو مکمل کر دوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا، کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا اس وقت تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام اپنی موت سے پہلے اپنے بچوں کو وصیت کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ اکبر۔ میری آپ سے گزارش ہے، ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو جہاں ہم دنیا کی وصیت کرتے ہیں، اپنے موت سے پہلے بتاتے ہیں کہ وہاں سے میرے پیسے آنے ہیں، یہ میری جائیداد ہے، یہ اتنا تمہارا حصہ، یہ تمہارا حصہ، یہ چچا کا حصہ، سارے حصے بتاتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کے بارے میں ایسی وصیت کرتے ہیں جیسے انبیاء نے کی؟ کیا ان کے عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں مرنے سے پہلے؟ کیا ہم گھر جا کر کے اپنے بچوں کو سمجھائیں گے کہ بیٹا تیرا عقیدہ توحید پر تو ہے بھی یا نہیں؟ تم مسجد میں نظر نہیں آ رہا، تیرا عقیدہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کن لوگوں میں بیٹھ رہا ہے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تیرا کیا ہوگا؟ بیٹا جیسے میں نے تجھے عقیدہ توحید پر پکڑے رکھا، میرے مر جانے کے بعد اس عقیدے کو نہ چھوڑنا، شرک میں نہ پڑنا، ایسی سنگت اختیار نہ کرنا جو تجھے مشرک بنا دے، توحید پر قائم رہنا، مضبوط پہاڑ بن جانا، توحید کو نہ چھوڑنا۔ یہ یعقوب علیہ السلام ہیں۔ ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام آگے جا کر کے کہتے ہیں انی ترکت قوما لا یؤمنون باللہ، میں نے ایسی قوم کو ہی چھوڑ دیا، اس میں میرے اپنے بھی تھے، میرے رشتہ دار بھی تھے، میرے چاہنے والے بھی تھے، میں نے ان کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ تو ایسے لوگوں کا ہمارا کیا تعلق ایسے لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہم ان سے دوستیاں اور رشتے بڑھانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو تو توحید کی دعوت دینی چاہیے تھی، یا ان سے برات کا اعلان کرنا چاہیے تھا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، میں تم سے بھی بری، بیزار، اور تمہارے جھوٹے معبودوں سے بھی بیزار، میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا۔ دیکھیے انبیاء اکرام علیہ السلام نبی ہیں، اس کے باوجود ان کی اولاد کیا کہتی ہے کہ ابا یعقوب آپ کے مرنے کے بعد ہم آپ کی عبادت کریں گے؟ نہیں کہا کہ آپ کے رب، آپ کے باپ کے رب، آپ کے دادا ابراہیم کے رب، ان کا جو رب ہے وہی ہمارا ایک رب ہے اللہ رب العالمین، ان کی ہم عبادت کریں۔ آپ اندازہ لگائیں، جب ایک نبی کی اولاد کہتی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ہمارے ہی طرح کا ایک انسان اس کو 9 من مٹی کے اندر ڈال کر کے قبر موچ کر کے پھر ہمارے مسلمان اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، اس کی قبر پر جا کر کے عبادت کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ کتنی بے وقوفی ہے۔ یاد رکھیے
انبیاء اکرام علیہم التسلیم، ان کا نسب نامہ، ان کا خاندان، ان کی حیثیت دنیا میں سب سے بڑھ کر کے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے یہاں کیا ان کا نسب نامہ کام آیا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا توحید پر نہ رہنے کی وجہ سے، مشرک ہونے کی وجہ سے مارا گیا، جہنم چلا گیا، طوفان کا شکار ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیویاں زوجیت جیسا مقام پانے کے باوجود بھی جہنم چلے گئیں، عقیدہ درست نہیں، نسب نامہ کام نہیں آتا، چاہے کتنا ہی اچھا نسب کیوں نہ ہو۔ تو کوئی بھی باپ اپنے بچوں کو یہ کہہ کر کے نہ مرے کہ بیٹا میں بدعقیدہ تھا، میں پیر کے دامن کو پکڑ کے چلتا رہا، تو بھی ان کا دامن نہ چھوڑنا، تو بھی ڈھیریوں کو سجدہ کرنا نہ چھوڑنا، تو بھی پیر جمعرات قبروں پر سلامی دیتا رہنا، تو بھی قبروں کو مانتا رہنا، اور تو بھی ان کی پرستش نہ چھوڑنا۔ ان باباؤں کو مناتے رہنا، پیروں کو سمجھاتے رہنا، ان کو خوش کرتے رہنا، قبروں پر جاتے رہنا اور وہاں پر شرکیہ کام کرتے رہنا، ہم نے نہیں چھوڑا، تم بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ نسب، یہ سلسلہ نہیں چھوڑنا، یہ نسب نامہ نہیں چھوڑنا، یہ سلسلہ تمہیں جنت لے جائے گا۔ نبیوں کا سلسلہ جنت میں نہیں لے جانے کو تیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 6853 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بطأ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے ڈال دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ عمل میں اگر پیچھے ہے، عقیدہ صحیح نہیں، کتاب و سنت کے مطابق زندگی نہیں، اتباع سنت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے نیا دین منمانی اگر کی ہے اور فرقہ واریت کے چکر میں پڑ گئے، قرآن حدیث کو چھوڑ دیا، تو یاد رہے کوئی نسب، کوئی خاندان، دنیاوی کوئی حیثیت اسے آگے نہیں بڑھا سکتی، اس کو جنت نہیں پہنچا سکتی۔ اگر جنت میں جانا ہے تو خالص عمل، خالص اسلام پر عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے